اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دے رکھی ہے، اس کے باعث تم میں سے کوئی آدمی ہرگز یہ تمنا نہ کرے، جو بھی مرد عمل کرے گا اس کا حصہ اس کو ملے گا، خواتین اگر جو عمل کریں گے اس کا حصہ ان کو ملے گا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم۔ یہ آیت کریمہ اصل میں نازل ہوئی تھی، اس کا ایک پس منظر ہے، شان نزول ہے کہ ترمذی کی روایت کے اندر یہ بات آئی جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو صحابیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ آ کر کے یہ سوال کیا تھا۔ سوال ان کا یہ تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد کو فرض قرار دیا، مرد حضرات جہاد کرتے ہیں اور جہاد کی فضیلت حاصل کرتے ہیں، ہم بیچارے خواتین کو جہاد نہیں ہے تو ہم بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی جہاد کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے ایک دوسرا سوال یہ بھی تھا، کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ مردوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میراث میں دگنا حصہ دیا اور خواتین کو، عورتوں کو ایک حصہ دیا؟ کہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم میں سے بعض کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بنسبت عورتوں کے چند چیزوں کے اندر فضیلت دے رکھی ہے، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو سوال کے اندر بالکل واضح ہے؟ کہا کہ ایک تو جہاد ہے اور دوسرا بتایا گیا میراث کا حصے کے اندر دگنا حصہ ہے مرد کو۔ اب یہ کیوں ہے دگنا حصہ؟ اب آپ دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی ہے بالکل اس کے ایک آیت چھوڑ کر اس کے بعد والی آیت ہے 34 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ کیوں حاکم بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اس کے ریزن بتائے ہیں، بما انفقوا من اموالہم۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتایا چونکہ یہ مرد حضرات کی ذمہ داری ہے باہر نکل کر کے کسب کرنا یعنی کمانا، تو لہٰذا یہ باہر نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، بیوی بچوں کو لا کر کھلاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو عظیم ذمہ داری ایک مرد کے کاندھے پر رکھی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کے میراث کے حصے میں بنسبت عورت کے دگنا حصہ رکھا ہے۔ اور ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے اندر زیادہ طاقت دی ہے بنسبت عورت کے۔ اگر مان لیے کہ عورت پر بھی اگر جہاد فرض ہوتا تو ایک عورت کبھی جہاد نہیں کر سکتی تھی، تو جہاد کے اندر حصہ ایک عورت نہیں لے سکتی کیونکہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کمزوری رکھی ہے، تو اس کمزوری کی وجہ سے ایک عورت جہاد نہیں کر سکتی۔ تو ذرا آپ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے درمیان ڈفرنس کیا یا ایک دوسرے پر فضیلت کی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ آدمی اگر اس کو اعتراض کی شکل میں نکالنے گیا تو بہت بڑی خطا کا شکار ہو جائے گا۔ اور ذرا دھیان سے اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، شریعت کے کسی بھی ایک حکم کو بھی اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو دل سے ناپسند کرے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت کے اندر اس کو کفر سے تعبیر کیا۔ یہ منافقین کے صفات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافق ہر ہمیشہ اترنے والی وحی کے سلسلے میں اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں نازل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاد مردوں پر کیوں فرض قرار دیا؟ تو ایسے اعتراضات کون کرتا ہے؟ کہ غیر مسلم کر سکتا ہے، یہ اعتراض کون کر سکتا ہے؟ مشرک کافر منافق کر سکتا ہے، لیکن مسلمان انسان کبھی اللہ کے احکامات کے کبھی اعتراض نہیں کر سکتا، کبھی سوال نہیں کر سکتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے تنبیہ کی خواتین کو، خبردار ایسی تمنا ہرگز نہ کرنا، تمہاری یہ تمنا غلط تمنا ہے، تمہاری ناجائز تمنا ہے، تم ایسی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے، اسلام کے خلاف تم جا نہیں سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں خواتین کا ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتا ہے، مغربی تہذیب سے متاثر ہے، ماڈرن زمانہ ہے، چونکہ ایسے بہت سارے خواتین آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو کبھی مرد کے مقابل میں محکوم سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک بیوی ہے جو کبھی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میں محکوم ہوں،
اور میرا شوہر حاکم ہے. ایسی بہت سارے خواتین آپ کو مل جائیں گی مسلم معاشرے کے اندر بھی. اب آپ اگر دیکھیں گے اگر یہ چیز کو نہیں مانے گی یہ خاتون تو قرآن مجید کی کئی آیات کا نعوذ باللہ اعتراض کھڑے ہو جائے گا. انکار نہیں تو کم از کم اعتراض ہے, اور یہ اعتراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عورت کو نار جہنم بھی اللہ تعالیٰ داخل کر سکتا ہے. اس کے آگے بھی بڑھ کر کے خواتین نے عمل کیا, ٹھیک ہے, ان کے نزدیک نعوذ باللہ شریعت کے احکام کے اندر انصاف نہیں ہے, خاص طور پہ میراث کے مسائل کو لے کر کے. ایسے کئی خواتین آپ کو ملیں گے جو کھوٹ جاتے ہیں, اسلامی قاضی کے پاس نہیں آتے, کیونکہ یہاں آئیں گے تو حصہ ایک ملے گا, مرد کو 2 ملیں گے, مجھے مرد کے برابر حصہ ملنا ہے. تو عورت کیا کر رہی ہے, آج جا رہی ہے کورٹ, اور کورٹ کے ذریعے سے اپنے میراث کا حصہ باقاعدہ مرد کے برابر لے کر کے خوش ہو کر کے آ رہی ہے. لہذا وہ سمجھ نہیں رہی ہے کہ یہ جو ہماری شریعت کے اندر مداخلت کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اصل میں ان کا منصوبہ ہے, یہ شریعت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن خواتین بس پیسوں سے ان کو مطلب ہے, ان کو پیسہ مل جائے, شریعت نعوذ باللہ اس کا کلی اور بیڑا غرق ہو جائے, انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ شریعت جب کوئی حکم دے رہی ہے مرد عورت کو, اس کو دل سے تسلیم کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے, ایمان کی علامت ہے. اب اسی لحاظ سے دیکھیے, اب ٹھیک ہے ایک عورت کے اوپر جہاد نہیں ہے, اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صحیح حدیث بخاری میں ہے, وہ خود آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب سے زیادہ افضل عمل تو جہاد کو سمجھتی ہیں, تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دیکھو خواتین, افضل جہاد کون سا ہے معلوم کرنا ہے, کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, کہا کہ حج مبرور, ایسا حج کرنا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عمل بتا رہے ہیں, جہاد کا ثواب کمانا ہے تو خواتین کیا کرنا, حج مبرور کرنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, جب سے میں نے نبی سے یہ حدیث سنی صلی اللہ علیہ وسلم, زندگی بھر کبھی میں نے حج کو ترک نہیں کیا. میں یہی سمجھتے رہی کہ جہاد ہم پر نہیں ہے, خواتین پر, ٹھیک ہے, لیکن حج کے ذریعے سے تو صحیح ہم افضل جہاد کر رہی ہیں, اسی لیے حج کر کے جہاد کا ثواب کماتی تھی. تو اسی لیے دیکھیں بار بار درس کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کس زمانے میں کوئی عمل اگر وہ چھوڑ جاتا ہے تو اس کا بدل اللہ تعالیٰ نے اس کا عوض کچھ نہ کچھ تو رکھا ہے. خواتین کے لیے جہاد نہیں ہے, لیکن بدل کیا ہے اس کا, عوض کیا ہے اس کا, حج مبرور قرار دیا گیا. حج کر لو, انشاءاللہ آپ کو بھی برابر کا جہاد کا ثواب ملے گا, پھر تم بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں رہوگے مرد کے. اسی لیے تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں, مرد جو بھی عمل کریں گے انہیں ثواب کا حصہ ملے گا, خواتین جو بھی عمل کریں گے انہیں ثواب کا حصہ ملے گا. اب یہاں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے جانتے ہیں, کون سی چیز بیچ میں آتی ہے, حسد والا مادہ آتا ہے. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا, وہ کہتے ہیں آدمی یہ تمنا نہیں کر سکتا کہ فلاں انسان کا مال فلاں انسان کی اولاد میری ہو جائے. یہ تمنا اگر کرے گا تو یہ حسد ہے, یہ حسد کا مادہ آ گیا. لیکن رشک اور حسد کے اندر فرق ہے. وہ کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس میں آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, آپ نے فرمایا کہ دو ہی چیزوں کے اندر رشک ہو جا سکتا ہے. اس میں سے آپ نے کہا ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا, ایک دوسرا آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ فلاں کو جو اللہ نے مال دیا, کاش کہ میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو اسی آدمی کی طرح میں بھی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو پوری طریقے سے لٹاتا. یہ آدمی گرچہ مال خرچ نہیں کر رہا لیکن نیت کر رہا ہے, تو نیت کے مطابق اتنا ہی ثواب اس کو ملے گا جتنا کہ جس آدمی کو دیکھ کر یہ رشک کر رہا ہے. اور دوسرا آدمی بتایا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے, وہ علم لوگوں کے درمیان عام کر رہا ہے, پھیلا رہا ہے, اس کی تعلیم کو نشر کر رہا ہے. اور ایک آدمی اپنی جگہ بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہے کاش فلاں انسان کی طرح اگر مجھے بھی علم ہوتا تو میں بھی لوگوں کے درمیان علم کو پھیلاتا, عام کرتا. اس نیت بس انسان کو کافی ہے. اتنا اگر رشک انسان کرے گا تو جتنا وہ علم پھیلا کر کے ثواب حاصل کر رہا ہے, یہ نیت کر کے اتنا ہی ثواب انشاءاللہ حاصل کر سکتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہے رشک کرنا جو کہ شریعت کے اندر ایک مستحب عمل ہے. اس کے خلاف میں ایک دوسرا عمل ہے حسد, جو کہ نعوذ باللہ ایک کبیرہ گناہ ہے. تو یہ حسد انسان نہیں کر سکتا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں, خواتین کو تنبیہ کر رہے ہیں, کہیں خواتین یہ تمنا کرتے کرتے تم حسد کے درجے تک نہ پہنچ جاؤ کہ جس کی وجہ سے نعوذ باللہ تمہارے اعمال تک برباد ہو سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے, ٹھیک ہے یہ ڈفرنس ہم نے کیا مرد عورت کے درمیان,
اللہ ताला ने अपनी पूरी हिकमत और इल्म के बुनियाद पे ऐसा किया है। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, ठीक है, अगर तुमको सवाब चाहिए वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल तलाश करो बस। यानी बजाय हसद के और ये तमन्नाएं करने के हम क्या करना चाहिए? अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह ताला का फजल तलाश करो, फजल मांगो अल्लाह ताला से उसका। तो फजल कैसे मांगेंगे हम? बस इतना कह लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, कि अल्लाह ताला मैं तेरा फजल तुझसे मांगता हूं, मांगती हूं। इतना अगर आप बैठे जगह मांगेंगे तो इंशाअल्लाह जिस चीज की तमन्ना तुम्हारे दिल में है, ये फजल मांगने की वजह से अल्लाह वो सवाब तुम तक पहुंचा देगा। तो देखिए, हम जब भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हम जब दाखिल होते हैं अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं तेरे रहमत के जो दरवाजे हैं अल्लाह ताला मेरे लिए तू खोल दे। तो रहमत मांगते हुए मस्जिद में हम आते हैं, और जब मस्जिद से निकलते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ हमको सिखलाई है कि एक बंदा जब मस्जिद से निकले तो अल्लाह का फजल मांगे, अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूं। तो ये हर दिन 5 वक्त एक मर्द आता है मस्जिद के अंदर, मस्जिद से जा रहा है कि हम अल्लाह ताला का 5 वक्त मस्जिद से निकलने से पहले अल्लाह का फजल मांग रहे हैं, अल्लाह का फजल तलाश कर रहे हैं। जब भी औरत भी अगर आ रही है, मस्जिद से निकल रही है, तो आने और जाने की दुआ पढ़े ताकि अल्लाह की रहमत और अल्लाह ताला का फजल उसको मिल सके। एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि ये मुर्गे तो हमारे पास बहुत रहते हैं, हाँ कोई तो घर घर में पालता है इसको। एक बड़ा आसान तरीका हदीस के अंदर बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने कहा कि इज़ा समिअतुम सियाहती, कि जब भी तुम ये मुर्गे की बांग को सुनो, फस्अलुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल अल्लाह से तलाश करो। फइन्नहा रअत मलकन, इसीलिए क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा। तो ये मुर्गा जब भी बांग देता है फरिश्ते को देखकर बांग देता है। तो अब ऐसी सूरत में अगर कोई इसकी बांग को सुनकर अल्लाह से बस इतना कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, तो समझ लीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल इस इंसान को जरूर मिलकर रहेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल बहुत अजीम है मेरे भाई। हमने नमाज में सुना, गौर करने वाले गौर किए हैं, ये आयत भी गुजरी है आज के पारे में, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल जो आप पर है नबी, वो बहुत अजीम है। फज़लुल्लाहि अलैका अजीमा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो फजल है, जो आपको अल्लाह ने दिया है, वो बहुत अजीम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल हमेशा अल्लाह से मांगना चाहिए। ऐसी वैसी तमन्ना इंसान को हरगिज हरगिज नहीं करनी चाहिए। ये आयत करीमा का बहरहाल खुलासा था दुआ अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम सबको इस आयत में जिस चीज का हुक्म अल्लाह ने अहले ईमान को, मर्द औरतों को दिया है, अल्लाह ताला बस हमेशा अल्लाह ताला का फजल तलाश करने और हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इखलास के साथ बंदगी करने की तौफीक से फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।